بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما اموالكم واولادكم فتنہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کا مطلب محدثین نے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مال اگر آپ صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، صحیح جگہ سے کماتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر غلط جگہ سے کما کر غلط جگہ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زحمت ہے، آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح اولاد، اگر آپ اولاد کو صحیح تعلیم تربیت دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کے لیے مغفرت کا باعث ہے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ لیکن اگر انہی اولاد کو ہم نے صحیح تعلیم تربیت نہیں دی تو پھر یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، دنیا میں بھی وبال ہے، آخرت میں بھی وبال ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کو اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کرنا، ان کو نصیحت کرنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے چند نصیحتیں کی، اپنے بچے کو صحیح تعلیم دی، صحیح تربیت دی، اچھے برے کی تمیز سکھلائی۔ اللہ رب العزت کو حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت، یہ بچوں کو سکھلانا، یہ تعلیم، یہ تربیت اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورتوں کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ذرا اندازہ لگائیے کہ بچوں کی تعلیم صحیح کرنا، تربیت صحیح کرنا اللہ رب العزت کو کتنا زیادہ پسند ہے۔ میرے دوستو، ہر بندہ شادی کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بھی ہو، اولاد کی خواہش اچھی چیز ہے، اولاد مل جائے اچھی چیز ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اپنے بچوں کے لیے صحیح تعلیم اور اپنے بچوں کے لیے نیک ہونے کی دعا کریں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال سے زائد ہو چکی ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے، بال سفید، بدن میں طاقت نہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے، امید ہے، اولاد کی خواہش ہے، بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے صرف بیٹا دے، بلکہ یہ فرمایا اللہ اولاد بھی دے، وہ بھی نیک اولاد دے۔ پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اتنی بوڑھی ہو گئے تھے، قرآن کے اندر ہے رب انی وہن العظم، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میرے ہڈی بوسیدہ ہو چکے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اللہ میرے اندر سے طاقت بھی ختم ہو چکے ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ میں آپ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ اس عمر میں بھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھی۔ یہ نہیں کہیں جا کر پیٹ پر جا کر چادر چڑھائی، یہ نہیں کہ تعویذ بندی کے پیچھے پڑ گئے، یہ نہیں کہ کسی کفر و شرک سے مبتلا ہو گئے۔ ایسے عالم میں جب بدن سے طاقت نکل چکی تھی، جب ذہن دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، ہڈی پوسیدہ ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اللہ کے یہاں رویا اور گر گرایا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بڑھاپے کے عالم میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، میں اپنے دعا سے مایوس نہیں ہوں کہ اللہ مجھے نیک فرزند عطا کیجیے جو میرے بعد میرا وارث بنے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پسند فرمائی اور قرآن کے اندر ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو پسند فرمائی، قرآن کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صاحب اولاد بنایا، اولاد سے نوازا۔ اسی طرح صرف مردوں نے دعا نہیں کی بلکہ عورتوں نے بھی دعا کی۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب عمران علیہ السلام کی بیوی کو جب حمل ٹھہرا، جب امید سے ہو گئی، دونوں نے دعا مانگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یا اللہ میں اس وقت میں بھی آپ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، یا اللہ میرے اس بچے کو قبول فرما لیجئے، میری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ میرے دوستو، آج کا باپ سوچتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، میں اس کی نوکری کی دعا
کروں گا، بوڑھا ہوگا اس کے نیک ہونے کی دعا کروں گا. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی پیٹ میں بچہ رہ جائے وہی سے دعا شروع کر لو، یا اللہ آپ نے جو میرے پیٹ میں بچہ دیا ہے اللہ اس کو نیک پیدا فرما، یا اللہ اس کو صالح بنا، یا اللہ اس کو دنیا کے اندر محنت کے لیے قبول عطا فرما، اسلام کے لیے قبول عطا فرما، ایمان کے لیے قبول عطا فرما. میرے دوستو، اور ایک ماں باپ اپنے بچے کے لیے کب تک دعا کرے؟ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بوڑھے ہونے تک. آج کے ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ نمازی نہیں بنتا، میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ روزہ نہیں رکھتا. کیوں نہ رکھے؟ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ذکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری وقت اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ میرے بیٹو بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا یقیناً ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی آپ عبادت کرتے آئے ہیں. تو باپ بیٹوں نے دیکھیے بڑھاپے کے عالم میں ہے لیکن ذمہ داری کو نہیں بھولے. بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ تم جب مرنا تو تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا. لیکن آج کا بندہ سوچتا ہے کہ جب بیٹا نافرمان ہو جائے تب کہتے ہیں بھائی ذرا دعا کر لو. نہیں، بچپن سے لے کر بچپن تک بوڑھا ہونے تک ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کی دعا کرے. میرے دوستو، حضرت نعمان ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹے کا نام تھا ثابت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا اے حضرت علی آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اس کو نیک فرزند دے دے. نیک فرزند کی دعا کی. لوگ کیا کہتے ہیں مولانا دعا کے لیے میرے کوئی بچے ہوتے نہیں ہیں، مجھے کوئی بیٹا یا بیٹی دے دے. نہیں، حضرت نعمان نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی کسی سے دعا کی درخواست کرو تو یہ دعا کی درخواست کرو اللہ مجھے اولاد بھی دے، وہ بھی نیک اولاد دے. حضرت نعمان نے اپنے بیٹے ثابت کے لیے دعا کرائی. حضرت علی کی دعا اس طرح قبول ہوئی. حضرت ثابت کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اپنے باپ کے نام سے نعمان رکھا. میرے دوستو، جس کے لیے حضرت علی نے دعا کری تھی، جس کے لیے حضرت ثابت نے دعا مانگی، جس کے لیے نعمان نے دعا کرائی تھی، وہ بچہ کوئی معمولی انسان نہیں. آج جن کو بڑھ کر جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. فرماتے ہیں کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سب سے بڑا امام نعمان بن ثابت بن کر نکلتا ہے. میرے دوستو، دعا مانگیں اور بزرگوں سے دعائیں کرائیں. آج ماحول نہیں رہا، کہتے ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے. نہیں، بزرگوں کی دعا بھی کوئی چیز ہے، ماں باپ کی دعا بھی کوئی چیز ہے. ہمیشہ مال میں ترقی، مال میں اپنی دکان میں کاروبار نہیں، ماں باپ سے دعا کراؤ، بزرگوں سے دعا کراؤ، اکابرین سے دعا کراؤ. اولاد نہیں، بزرگوں سے دعا کراؤ. کوئی چیز کی ضرورت ہے خود بھی دعا کرو اور اپنے بزرگوں سے بھی دعا کراؤ. میرے دوستو، اسی طرح عبدالعزیز نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد یا اپنے بزرگ سے جا کر کہا آپ دعا کیجئے اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے. حضرت نے ایک کھجور اپنی روٹی کا لقمہ دیا اور کہا کہ اس کو لے کر کھا لو، اللہ انشاءاللہ اس میں برکت عطا کریں گے. دونوں میاں بیوی اس کو لے کر آتے ہیں، 3 دن مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور افطار اسی کھجور یا روٹی کے ٹکڑے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بزرگ کی دعا اور ان کی محنت کو اس طرح قبول فرمائی، ان کی دعا کو اس طرح قبول فرمائی. ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں، عمر بن عبدالعزیز تھا. میرے دوستو، عمر بن عبدالعزیز دنیا کے اندر اس سرزمین پر ایک عادل بادشاہ گزرا ہے جس کی کوئی وزیر پیش نہیں کر سکتا. میرے دوستو، اتنا نہیں، عمر بن عبدالعزیز دنیا میں آئے، انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تعلیم تربیت کی. 12 بیٹے تھے، 12 کے بارے فقیری میں زندگی گزار رہے تھے. اتنے میں کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو حاکم ہیں، اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے کام دے دیں، عہدہ دے دیں، پیسے سے مالا مال کر دیں، لیکن آپ ان کو فقیری کی حالت میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر میرا بچہ نمازی ہے، اگر میرا بچہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. میرے دوستوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے. آج انسان کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر، میرا بچہ کامیاب ہے، انجینئر بڑا کامیاب ہے، میرا بچہ نوکری کرنے والا یہ کامیاب ہے. نہیں، عمر بن عبدالعزیز نے رہتے دنیا تک انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کامیاب کیوں نہیں جو ڈاکٹر بن جائے، کامیاب کیوں نہیں جو انجینئر بن جائے، کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیاب ہو جائے. میرے دوستو،
عمر بن عبدالعزیز نے فقیر کی حالت میں اپنے اولادوں کو چھوڑ دیا. بات یہی ختم نہیں ہوئی, وقت گزرتا ہے, ایک بادشاہ کوئی دوسرے خاندان کا بنتا ہے, وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی نیک بچہ, ایک نیک نوجوان بن جائے جس کو میں فلاں جگہ کا گورنر بنا دوں. تلاش کی, پورے ان کے سلطنت میں سب سے اچھا انسان عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا بیٹا ملا. اس کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا. دوسرے علاقے کے گورنر کی ضرورت پڑی, انہوں نے دیکھا کہ بڑے بھائی نے بڑا اچھا کام کیا ہے. پھر تلاش کیا کوئی اچھا مل جائے, کوئی نیک مل جائے, کوئی عدل انصاف والا مل جائے. تلاش کی, کوئی نہیں ملا. عمر بن عبدالعزیز کے دوسرے بیٹے کو وہی سب سے اچھے ملے, سب سے قابل حاکم ملے. ان کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا. کتابوں کے اندر ہے اس بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹوں کو 12 علاقے کی سلطنت دی اور ان کو گورنر بنا دیا. میرے دوستو, ہم اپنے بچوں کی عاقبت کی فکر کریں. یاد رکھیں, ڈاکٹر بنانا بھی اچھی بات ہے, اپنے بچوں کو انجینئر بنانا اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے. میرے دوستو, آپ اگر اپنے بچے کو قرآن سکھائے ہوں گے تو پھر یہی بچہ زندگی بھر آپ کے لیے قرآن پڑھے گا, نماز پڑھ کے دعا کرے گا, صدقہ خیرات کر کے آپ کے لیے ایسا ثواب کیا کرے گا. ایک واقعہ ذہن میں آنا ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہے, ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تمام مرحومین کے قبروں تک پہنچا دے, تو فرشتہ جا کر تمام مرحومین میں تقسیم کر دیتا ہے. تو میرے دوستو, بزرگ نے دیکھا کہ جیسے ہی ثواب لے کر فرشتہ پہنچتا ہے, کونے سے سارے حضرات بھاگتے ہوئے آ کر اس انعام کو اپنے ہاتھوں سے, اس تحفے کو, ثواب کو اپنے ہاتھوں سے لے کر خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس کو پوچھا گیا, ابا جی تم کیوں ثواب کے لیے نہیں پہنچے؟ دل کے کانوں کو کھول کر سنیے. بزرگ نے جواب دیا, میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, فلاں جگہ اس کی دکان ہے. میرا بچہ صبح نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہے, میرے لیے دعا کرتا ہے, دکان جاتا ہے, وہاں پڑھ کے دعا کرتا ہے. میرا بچہ مکتب میں, مدرسے میں اپنے دینی فریضہ کو بھی انجام دیتا ہے. میرے بچے نے اتنی نیکی میرے لیے بھیجی ہے, اتنا ثواب میرے لیے بھیجا ہے, مجھے دوسرے کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں. میرے دوستوں, ذرا اندازہ لگائیے, اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے ہوں گے, ہم خبر نہ ہوں گے, ہماری اولادیں ہمارے لیے قرآن پڑھ کے دعا کر رہی ہوگی. اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں, قرآن سکھائیں. اگر ہم نے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا, مسلمان نہیں بنایا, ایمان نہیں سکھائی, پھر کیا ہوگا؟ ایک واقعہ سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے بہت دعا کی, اللہ مجھے اولاد دے دے. اولاد نہیں ہوئی. کسی نے پوچھا, مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دعا مانگو, وہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی, تمہاری بھی دعا قبول ہوگی. میرے دوستوں, روایتوں کے اندر آتا ہے, وہ جا کر وہاں کھڑا ہوا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, لیکن یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے, صرف اولاد کی دعا مانگی. ایک بیٹا پیدا ہوا, بڑا ہوا, لیکن بڑا ہونے کے بعد جب جوانی کے علاقے میں پہنچا, باپ کا نافرمان نکلا. باپ کی بات کو ہر وقت ٹال دیا کرتا تھا, باپ کو ذرہ برابر بھی برخاست نہیں کرتا تھا. پھر ایسی حالت میں کیا ہوا, ایک دن باپ نے جب بیٹا باپ بار بار اس کو تانا تشریح کرتا رہا, مارتا رہا, گالی گلوچ کرتا رہا. تو ایسے حالت میں ایک دن بیٹے نے دیکھا باپ کے پکڑ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, میں دعا کروں کہ میں دنیا میں رہوں, میرا باپ ہی چلا جائے. مقام ابراہیم پر جہاں باپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی, اللہ مجھے اولاد دے, وہی بیٹا کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے, اللہ میرے باپ کو دنیا سے ہٹا دے. میرے دوستو, اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت نہیں دی تو یہی بچے ہمارے لیے بد دعا کریں گے, ہمارے لیے موت کو دعا کریں گے, موت کی تمنا کریں گے. ایک آخری بات کہتا ہوں, کل قیامت کے دن اولادوں کو پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا, تم قرآن کیوں نہیں سیکھے, تم نماز کیوں نہیں سیکھے, تم نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بیٹا کہے گا کہ میرے باپ نے خواہش کی تھی میں ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں. اگر میرا باپ مجھ کو مسلمان بناتا, قرآن سکھاتا, حدیث سکھاتا, تو کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ میرے باپ نے یہ نہیں سکھایا. آپ اس میرے باپ پر لعنت فرمائیے. میرے دوستو, بیٹے خود آپ کے خلاف میں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک گواہی دیں گے. اللہ رب العزت اس وقت کیا کرے گا, باپ کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ فرمائے گا اور بیٹے کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ اس جلسے کو قبول عطا فرمائے, بچوں کی محنت کو قبول عطا فرمائے, ماں باپ کی محنت کو قبول عطا فرمائے, اساتذہ کی محنت کو قبول عطا فرمائے, جتنے لوگ شرکت کیے ہیں اللہ ان تمام کو قبول عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ
الله